الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وذاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. صدق الله العظيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين.
إلى آخر الآيات. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمین یا رب العالمین. محترم حضرات، معزز سامعین، ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میری ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، سورہ عنکبوت 20واں پارہ، یہاں سے 16واں رکوع شروع ہو رہا ہے اور سورت کا 4تھا رکوع شروع ہو رہا ہے، جس میں 14 آیتیں ہیں اور یہ آج کی گفتگو کا عنوان ہے. تذکرہ چل رہا تھا کہ حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ سے مدد چاہی اور اللہ نے فرشتوں کی شکل میں، انسانوں کی شکل میں فرشتوں کو بھیجا اور ان کو پہچاننا ان کے لیے مشکل ہوا. یہاں سے یہ مضمون شروع ہو رہا ہے. وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا، اور جب آئے ہمارے رسول، رسول کی جمع رسول آتی ہے، رسول واحد ہے اور اس کی جمع رسول آتی ہے واو پر پیش کے ساتھ. یہاں مراد بھیجے ہوئے فرشتے مراد ہیں. رسولوں کو بھی اللہ ہی بھیجتا ہے اور ان فرشتوں کو بھی اللہ نے بھیجا ہے، اس واسطے ان کو بھی رسول کہا گیا ہے. ابراہیم بالبشرا، خوشخبری کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے. خوشخبری کیا تھی؟ کہ ان کو اولاد پیدا ہوگی، جس کا ذکر پیچھے آ چکا ہے، سورہ زاریات میں پھر آئے گا. قالوا انا مہلکو اہل ہذہ القریہ، ان فرشتوں نے کہا کہ بے شک ہم اس بستی والوں کو ہلاک کرنے کے واسطے آئے ہیں. اور جب بستی والے ہلاک ہوں گے تو بستی میں کون بچے گا؟ اس لیے حضرت ابراہیم کو فکر ہوئی کہ اس میں تو ایک پیغمبر بھی ہیں، لوط علیہ السلام بھی اسی بستی میں رہتے ہیں. اس لیے انہوں نے سوال میں کہا اور ان کو ٹوکا ایک معنوں میں کہ پوری بستی والے ہلاک ہو جائیں گے تو اس میں ایک نیک آدمی بھی موجود ہے. ان اہلھا کانوا ظالمین، بے شک اس کے رہنے والے ظالم ہیں. ظالم ظلم کے معنی حق تلفی کرنا. اللہ کی حق تلفی ہو تو شرک ہوتا ہے اور بندوں کی حق تلفی ہو تو حقوق العباد میں کوتاہی ہوتی ہے. ان اہلھا کانوا ظالمین، وہاں کے مکین ظلم کرنے والے ہیں. قال ان فیہا لوطا، کہا بے شک اس کے اندر لوط علیہ السلام بھی موجود ہیں جو کہ اللہ کے محبوب بندے ہیں. قالوا نحن اعلم بمن فیہا، یہ بہت اہم جملہ ہے. ان فرشتوں نے کہا نحن اعلم، ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں، بمن فیہا، اس میں کون کون ہیں. یہ آپ کو نشاندہی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس میں نیک بندے ہیں، ہم ان کو اچھی طرح سے جانتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نشاندہی پہلے سے ہو جاتی ہے کہ کون کس شہر میں ہے، کون عذاب کے لائق ہے اور کون نجات کے لائق ہے. نحن عالم، ہم زیادہ جانتے ہیں کہ اس بستی میں کون ہے. لننجینہ، ہم ان کو بچائیں گے. نجات اس کے ساتھ لام مفتوحہ تاکید کے لیے ہے، لام مفتوحہ تاکید کے لیے ہے. یہ تاکید کے واسطے ہے، لام مفتوحہ تاکید کے واسطے ہے. لننجینہ، لام پر تاکید ہے، ہم ضرور البتہ ان کو نجات دیں گے. وَأَهْلَهُ، اور ان کے اہل کو بھی دیں گے. اہل سے مراد ان کے عقیدے سے جو ہم آہنگ ہیں، فالوورس ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جو ان کا خاندان ہے ان کا وہ اہل ہے، اللہ نے اس کی نفی پہلے کر دی ہے. سورہ ہود میں
حضرت نوح علیہ السلام نے کہا بیٹا میرا ہے، میرا اہل ہے، ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا میرا اہل ہے۔ اللہ نے کہا لیس من اہلی، تیرا اہل نہیں ہے، وہ نااہل ہے، اور اس کی نااہلی کی وجہ ہے انہو عمل غیر صالح، اس کا عمل غیر صالح ہے، اس کی فکر غیر صالح ہے۔ تو سلبی بیٹا بھی ہے لیکن عقیدے کے لحاظ سے تیرا فالوورز نہیں ہے تو وہ نااہل ہے، اس کو نجات نہیں مل سکتی ہے۔ اللہ نے یہاں بھی یہی اشارہ کر دیا کہ ہم ان کو اور ان کے اہل کو بچائیں گے، الا امرأتہ، مگر ان کی بیوی یہ نہیں بچے گی۔ بیوی ہے، سب سے گہرا رشتہ ہے، لیکن اس بیوی کو نجات نہیں ملے گی، استثناء منقطع ہے، ان کو بچانے کے واسطے کوئی شکل نہیں۔ کانت من الغابرین، وہ رہ جائے گی رہ جانے والوں میں سے، یعنی عذاب والوں میں سے رہ جائے گی۔ غابرین غبرہ سے بنا ہے یہ، جب تارے پورے ڈوب جاتے ہیں، کچھ تارے بچتے ہیں صبح صبح، ان کو غابر کہتے ہیں۔ پوری بستی کو خالی کرنے کا حکم ہے، پوری بستی خالی ہو جائے گی مگر یہ رہ جائے گی، یہ رہ جائے گی رہ جانے والوں کے ساتھ، یعنی ان کو وہی عذاب آئے گا۔ کانت من الغابرین، یہ رہ جائے گی رہ جانے والوں میں سے۔ یہ بات چیت ہوئی، اب وہ فرشتے حضرت لوط کے پاس آئے ہیں۔ یہ بیان واقعہ پہلے آ چکا ہے سورہ ہود میں، یہاں اس کی طرف اشارہ ہے۔ ان لفظوں سے آپ نتیجہ اخذ کرنا چاہیے۔ ولما، اور جب، ان جاءت، یہ کہ آئے، رسولنا، ہمارے رسول، یعنی فرشتے بشکل انسان، امرد کی شکل میں آئے، لوط علیہ السلام کے پاس، سیء بہم، سوء کے معنی برائی کے آتے ہیں، اور سیء کے معنی ان کے دل میں کھٹک محسوس ہوئی کہ اب ان کے ساتھ پوری قوم غلط کام کرے گی اور یہ میرے مہمانوں کو رسوا کرے گی، اب میں ان کو کیسے بچاؤں؟ یہ تکلیف کو اندر جو ان کے محسوس ہوئی اس کو سیئہ سے تعبیر کیا گیا ہے، بری لگی ان کو یہ بات، فرشتوں کو بچانے کی فکر لگی ان کو۔ وَذَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، اور تنگ ہوا ان کا سینہ، ذاقہ تنگ ہونا، ذاق یذیق کے معنی دل میں تنگی آنا، اور ذرعہ دونوں ہاتھ جب پھیلاتے ہیں تو اس کو باں کہتے ہیں، یہ ذرعہ ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ان کا سینہ تنگ ہونے لگا، ان کو گھٹن ہونے لگی اور وہ غمگین ہونے لگے۔ فرشتوں نے جب محسوس کیا ان کی پریشانی کو تو فرشتے بول پڑے، وقالوا لا تخف، کہا خوف مت کھاؤ، ولا تحزن، اور حزن و ملال کی فکر مت کرو، انا منجوک، ہم آپ کو نجات دیں گے۔ آپ ہم کو بچانا چاہتے ہیں، ہم آپ کو نجات دیں گے، انا منجوک، ہم آپ کو نجات دینے والے ہیں، وَأَهْلَكَ، اور آپ کے تمام اہل و عیال کو، إِلَّا امْرَأَتَكَ، مگر آپ کی جو بیوی ہے، کانت من الغابرین، وہ ہے عذاب میں رہ جانے والوں کے ساتھ، وہ نہیں بچے گی۔ رشتہ کتنا بھی اہم ہو، اس میں ایمان نہیں ہے تو وہ نجات کا اہل نہیں ہے۔ نجات کے اہل کے لیے ایمان ہونا ضروری ہے۔ اِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، بے شک ہم اتارنے والے ہیں اس بستی والوں پر، اس بستی پر یعنی ان بستی والوں پر، رجز عذاب، رجز کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ایسا عذاب جو باعث عبرت ہو جائے، روکنے سے روکا نہ جا سکے، سب کے لیے وہ باعث عبرت ہو، اس کو رجز کہتے ہیں، آسمان سے عذاب، رجز من السماء۔ اس کی تفصیل سورہ ہود میں آ چکی ہے۔ اللہ نے جبریل کو بھیجا اور جبریل نے پوری بستی کو نیچے سے اٹھا کر اوپر آسمان تک لے گئے، اور یہ بھی ایک ہی ہاتھ سے۔ جبریل کے 600 بازو ہیں، مشرق سے مغرب تک ایک بازو ہے، ایک بازو سے اٹھا کر اوپر لے گئے، اور اوپر لے جا کے
عہدہ پھینک دیا۔ اللہ نے کہا ہے فجعلنا عالیہا سافلہا، اوپر والا حصہ نیچے اور نیچے والا حصہ اوپر کر دیا، پورا پلٹا دیا۔ وجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہم حجارہ، پتھروں کی بارش کر دی۔ ایک تو عہدہ خود ہی دب گئے اور بچے کچے ہیں تو پتھروں کی بارش ہو گئی، اور اس پتھراؤ میں جتنے لوگ تھے سب کے سب ختم ہو گئے، سزا ہو گئی۔ غلطی کیا تھی؟ بما کانوا یفسقون، اس وجہ سے کہ وہ فسق و فجور میں مبتلا تھے۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ فسق و فجور کی تعریف یہ ہے اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے شریعت کی چادر کو پھاڑ دینا، یہ فسق ہے، اس کو فاسق کہتے ہیں، اسی کو فاجر کہتے ہیں۔ فجر کو فجر اسی واسطے کہتے ہیں کہ رات کی اندھیری پھاڑ کے صبح کی روشنی نکلتی ہے، اور یہ فاجر بھی اپنی خواہشیں پوری کرتا ہے، شریعت کی چادر کو پھاڑ دیتا ہے، تو یہ فاسق بھی ہے اور فاجر بھی ہے اس فسق و فجور کی وجہ سے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے سزا دنیا میں بھی ہوتی ہے، صرف آخرت میں سزا نہیں ہوتی، دنیا میں بھی ہوتی ہے، اور دنیا کی سزا ذرا ہلکی ہوتی ہے۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ، زیادہ رسوا عذاب قیامت میں ہوگا، دنیا میں بھی لیکن عذاب ہوتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں یہاں کچھ بھی نہیں ہوگا، جو چاہے کر لو، گناہوں کی نحوست یہاں بھی ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں پیسہ نہیں ہے، رزق نہیں ہے، برکت نہیں ہے، صحت نہیں ہے، فلاں نہیں ہے۔ جب آپ سورہ یاسین پڑھ کے خوش ہوتے ہیں کہ برکت ہوگی، تو گناہ کر کے ڈرتے کیوں نہیں کہ نحوست بھی ہوگی؟ جیسے نیک کام کی برکت ہوتی، گناہوں کی بھی نحوست ہوتی ہے۔ جھوٹ بولیں گے تو نحوست نہیں ہوگی، سچ بولنے کا فائدہ ہوگا تو جھوٹ بولنے کا گناہ بھی ہوگا۔ اللہ نے کہا یوم ینفع الصادقین صدقہم، جس دن سچوں کا سچ نفع دے گا۔ معلوم کیا ہوا؟ سچ نفع دے گا، اور ایسے ہی جھوٹوں کا جھوٹ نقصان بھی کرتا ہے، مگر ہمارے پاس لوگ اس کا احساس نہیں کرتے۔ فجر چھوٹ رہی ہے تو چھوٹنے دو، مگر برکت ہونا، بھئی برکت کیسے ہوگی؟ فجر سے برکت کو جوڑ دیا اللہ نے۔ جو شخص برکت چاہتا ہے اس کو فجر کی پابندی کرنا ہے، تو اعمال کی برکت جیسے ہوتی ہے ویسے برے اعمال کی نحوست بھی ہوتی ہے۔ اس نحوست کا استحضار نہیں ہوتا لوگوں کو، اور شکوہ شکایتیں کرتے رہتے ہیں، تو فسق و فجور کی سزا دنیا میں بھی ہوتی ہے۔ اللہ نے خود فرمایا ہے، پہلے ہی پارے میں پڑھ چکے ہیں آپ، پہلے ہی پارے میں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا، دنیا میں رسوائی ہوگی۔ یہ سزا کس کی ہے؟ تم بعض کتاب کی آیتیں مانتے ہو، بعض کا انکار کرتے ہو، تو نقص سزا یہ ہے، رسوائی دنیا میں ہوگی اور آخرت میں سخت عذاب ہوگا۔ تو سزا دنیا میں بھی ہوتی ہے۔ ہاں کچھ لوگ بچ جاتے ہوں گے جن کی سزائیں ہلکی ہیں، کم ہیں، اللہ چھوڑ دیتے ان کو، کیونکہ اللہ نے خود کہا ہے اگر تم چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بچنا چاہتے ہو تو بڑے گناہ چھوڑ دو، ہم چھوٹے چھوڑ دیں گے۔ یہ تو آپشن دیا اللہ نے، اور یہ مضمون دو جگہ آیا ہے، سورہ نجم پارہ 27 اور سورہ نساء پارہ 5، دونوں میں آیا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، تم بڑے گناہ چھوڑ دو، چھوٹے ہم معاف کر دیں گے۔ ہاں الا اللمم کہا ہے، چھوٹے چھوٹے گناہ چھوڑو، بڑے ہم معاف کر دیں گے۔ لیکن اگر بڑے بڑے گناہ کریں گے اور سوچیں گے یہاں کچھ نہیں ہوگا، نہیں، یہاں بھی ہوگا اور وہاں بھی ہوگا، سزا دونوں طرف ہوگی۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً، اور البتہ تحقیق ہم نے چھوڑا ہے ان میں سے کچھ نشانیاں، بینۃً واضح طور پر، لقوم یعقلون، ان کے واسطے جو عقل مند ہیں، جو عقل رکھتے ہیں۔ اب نشانی کیا ہے؟ اس کو جاننے کے لیے آپ بحر میت کا سفر کرو، دورہ کرو، ڈیڈ سی کا دیکھو۔ آج تو وہاں پر طوفان بدتمیزی شروع کر دیا ہے لوگوں نے،
اتنے پیسے لگا رہے ہیں کہ وہ جو عبرت گاہ تھی وہ تفریح گاہ بنے. عبرت گاہ کو تفریح گاہ بنانے کے لیے کروڑوں ڈالر خرچ ہو رہا. مسلمانوں کی پیشین گوئی کو رد کرنے کی فکر میں پکنک اسپاٹ بنا رہے ہیں اس کو، جبکہ وہاں اللہ نے سمندر کی سطح سے ہزاروں میل نیچے رکھا ہے. اس جگہ کو دھنسا دیا ہے، ہزاروں میل نیچے دھنسا دیا ہے. اس پانی میں آج بھی عذاب کا اثر ہے. اتنا نمک ہے کہ آپ چکھ نہیں سکتے. اس میں مچھلی، میڈک، کوئی جانور زندہ نہیں رہ سکتا. آج بھی اس میں کوئی زندہ جانور نہیں ہے اس عذاب کی وجہ سے. لیکن یہ لوگ وہاں پر مستی کر رہے ہیں. آپ کو شاید نہیں معلوم، تاریخ نہیں پڑھ رہے ہیں آپ، ہسٹری نہیں دیکھ رہے ہیں آپ. اس وقت آج کی تاریخ میں وہاں پر مردوں سے خواہشات پوری کرنے کی وہی جگہ اسپاٹ بنا رہے ہیں. یہ مقابلہ کر رہے ہیں اللہ سے. کیا مقابلہ کر رہے ہیں؟ جس جگہ عذاب آیا تھا جس عمل کی وجہ سے، اسی جگہ پر اسی عمل کی ہم دعوت دے رہے ہیں. عذاب لا کے دیکھو، یہ چیلنج کر رہے ہیں. یہ ہے نشانی کی جگہ. وہاں نمک ہے، وہاں گہرائی ہے، وہاں کسی کی حیات نہیں ہے، وہاں کوئی زندہ نہیں ہے، کوئی مچھلی میڈک وہاں زندہ نہیں ملے گا. آپ بھی اس پانی میں انگلی رکھ کر دیکھ نہیں سکتے. ہر ذی حیات کے لیے وہ میت ہے. اس کا نام میت اسی واسطے ہے، ڈیڈ سی ہے. لیکن آج لوگ اس کو تفریح گاہ بناتے ہیں. حضور نے کہا تھا وہاں کا پانی استعمال نہیں کرنا، پھینک دینا. وہاں سے گزرنا تو چہرے کو ڈھانک کر روتے ہوئے گزرنا. مگر وہ جگہ پہ لوگوں نے آج ایسا کام کیا ہے. دعوت دے رہے ہیں اللہ کے غضب کو، کیونکہ پہلے سے وہ مغضوب علیہم ہیں، پہلے سے والضالین کا مصداق ہیں. تو ان کو کیا فکر ہے؟ ان کو تو معلوم ہے ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے. سب کو دعوت دے رہے ہیں. وہ یہ جگہ ہے. وہاں پر ایک مورتی آج بھی بنی ہوئی ہے پتھر کی. وہ عورت جو مڑ کے دیکھ رہی تھی، اس کا اللہ نے اس کو عذاب نازل کیا، وہ پتھر کے شکل میں بن گئی. آج بھی وہ عبرت موجود ہے. یہاں بینہ سے مراد بعض لوگوں نے اسی کو لیا ہے. آج بھی وہ موجود ہے، وہاں کھڑی ہوئی ہے، جس پر اللہ کا عذاب آ چکا ہے. اس کے بعد دوسرا واقعہ شروع ہو رہا ہے. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا. آپ کو پیچھے گزر چکا ہے سورہ قصص کے اندر. ملک مصر سے مدین قریب ہے، 7 دن میں پیدل پہنچ سکتے ہیں. سواری کچھ بھی نہیں تھی. حضرت موسیٰ ملک مصر سے نکلے اور مدین میں پہنچے اور 7 دن تک چلتے رہے، اور کھانے کے واسطے سوائے پتوں کے وہ کچھ بھی نہیں تھا. راستے میں جو پتا مل گیا چبا لیا. 7 دن تک. یہ ملک مدین ہے جہاں حضرت شعیب سے ملاقات ہوتی ہے، جس کا ذکر پیچھے تفصیل سے آ چکا ہے. فقال یا قوم اعبدوا اللہ وارجوا اليوم الآخر، پس انہوں نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو اور امید رکھو آخرت کے دن کی، اور اس امید میں تم کو شرک چھوڑنا ہے، اللہ کی بندگی کرنا ہے. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور مت پھرو زمین میں فساد کرنے والے بن کر. زمین میں فساد کرنے والے ہو کر مت پھرو. میں نے پہلے بتایا ہے کہ فساد ہوتا کیوں ہے؟ حق تلفی کی وجہ سے. یہ لوگ ڈنڈی مارتے تھے، ناپ تول میں کمی کرتے تھے، گزرنے والوں کو لوٹ لیا کرتے تھے. یہ ہے ان کی فساد کی جڑ. جب گزرنے والوں کو آپ لوٹ لیں گے تو کبھی آپ جیتیں گے، کبھی وہی پلٹ کے ماریں گے آپ کو. فساد شروع ہوتا ہے یہاں سے. ناپ تول میں ڈنڈی مارتے ہیں، جس کا ذکر تفصیل سے سورہ ہود میں آ چکا ہے. اللہ تعالی نے ان کو کیوں پکڑا؟ فَكَذَّبُوهُ، پوری قوم نے حضرت شعیب کو جھٹلا دیا. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، ان کو رجفہ نے پکڑ لیا. رجفہ کے معنی زلزلہ. بعض قوموں کو دوہرا عذاب آتا، تہرا عذاب آتا، ایک ساتھ 3 عذاب آتا. ان کو رجفہ کا ذکر کیا گیا ہے، زلزلے کا ذکر کیا ہے. اور بعض آیتوں میں ان کو اصحاب الذلہ کہا ہے، صاحبان کا عذاب. صاحبان کا عذاب کیا ہے؟ اتنی گرمی کر دیا اللہ نے، جیسے آج نہ ہے 44 ڈگری ہے، اس وقت اور زیادہ عذاب کر دیا. تو لوگ نکل کے باغوں میں جمع ہو گئے.
باغوں میں جمع ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بادل دکھایا، سب نے خوش ہو کر کہا یہ بادل برسے گا، برسا تو ضرور لیکن پانی نہیں، آگ برسا۔ تو پہلے ان پر آگ برسائی گئی، ان پر زلزلہ آیا۔ یہ دوہرا عذاب کیوں ہوا؟ کیونکہ کئی غلطیوں کے وہ حامل تھے، کئی غلطیاں، حق تلفی ہو رہی ہے، فساد ہو رہا ہے، ڈکیتی ہو رہی ہے، ناپ تول میں ڈنڈی مار رہے ہیں، کئی غلطیاں ہیں، کئی غلطیاں ہیں، تو عذاب بھی کئی شکلوں میں آتے ہیں۔ عذاب بھی غلطی کے اعتبار سے آتا ہے، جیسی غلطی ہوگی سزا بھی ویسی ہوگی، سب کی سزا یکساں نہیں ہوتی۔ ہم نے قرآن میں دیکھا ہے، سورہ مدثر میں اللہ نے کہا سأرهقه صعودا، صعود ایک پہاڑ ہے، اس پہ چڑھائیں گے۔ بھائی کیوں چڑھائیں گے؟ کیونکہ یہ اکڑ کے چلتا تھا، سینہ تان کے چلتا تھا، اب کہیں گے چڑھ اس پہاڑ پہ، اب چڑھ نہیں پاتا، بغیر جھکے ہوئے چڑھ نہیں سکتا پہاڑ پہ، سزا یہ دیے۔ تو اللہ نے تکبر کی سزا میں پہاڑ پہ چلنا لگایا، بڑا اونچا تھا نا، چڑھ اس پہاڑ پہ، چڑھ کے بتا۔ تو یہاں بھی فرمایا کئی قسم کا عذاب ہے، رجفہ کے معنی زلزلہ۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ، پر ہو گئے وہ اپنے گھروں میں، جاثمین، اوندھے گر کے رہ گئے، گھٹنوں کے بل اوندھے پڑ جانے کو جاثمین کہا ہے، جاثم، یہ سب کے سب پکڑے گئے۔ اس کے بعد چند نام اور ہیں، وَعَادًا وَثَمُودَ، ہم نے عاد کو بھی ہلاک کیا، سمود کو بھی ہلاک کیا۔ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِن مَّسَاكِنِهِمْ، اور تحقیق کی واضح ہو چکا ہے تمہارے لیے ان کے گھروں کے، کہ وہ گھر کون سے ہیں، کہاں رہتے تھے، کس طرح سے ہلاک ہو گئے۔ کیونکہ عاد اور سمود کا ذکر بار بار آ چکا ہے، حامیم السجدہ میں پھر آئے گا، سورہ ہود میں آ چکا ہے، سورہ شعراء میں ابھی گزرا ہے، تو کئی مقام پہ تفصیل آ چکی ہے۔ عاد اور سمود اور تمہارے لیے ان کے گھروں کے حالات واضح ہو چکے ہیں۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور مزین کیا ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال۔ جب کوئی انسان برے کام کرتا ہے پھر بھی اس کو اچھا لگتا ہے، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس کی آنکھوں میں وہ برا کام اچھا کیوں لگ رہا ہے، شیطان نے اس کو اچھا دکھایا ہے۔ آج جتنے بھی قانون اسلام کے خلاف بنتے ہیں لوگوں کو وہ اچھا لگ رہا ہے۔ کیوں اچھا لگ رہا ہے؟ بغیر محرم کی عورت حج کرنے جائے، اچھا لگ رہا ہے نا، کہہ رہے ہیں یہ حمایت ہے، عورت کی حمایت ہے۔ یہ جتنے برے کام اسلام کے خلاف بنائے جا رہے ہیں روزانہ، وہ شیطان ان کو سجا کر آنکھوں میں اچھا کر دیتا ہے، ٹھیک لگتا ہے لوگوں کو، اچھا لگتا ہے، وہ اس میں اچھا نکلتا ہے۔ کوئی بھی آدمی اگر خلاف شریعت کام کرتا ہے اور وہ اچھا سمجھتا ہے تو اس کو خوشنما کس نے بنایا؟ شیطان نے بنایا۔ آج جتنے قانون بنائے جا رہے ہیں اسلام کے خلاف، سب میں ایک خوبصورت پہلو دکھایا جا رہا ہے، یہ ہے زینا۔ تزین کے معنی ڈیکوریٹ کرنا، سجا کے پیش کرنا۔ آج اتنے قانون بن چکے ہیں اسلام کے خلاف کہ ان کو گنوانا مشکل ہو گیا ہے، جہاں جہاں موقع ملتا ہے تبدیلی کی جا رہی ہے، اور اس کے بعد بھی ہمارے لوگ خوش ہیں۔ ہمارے لوگ خوش ہیں۔ ایک صاحب نے درخواست لکھا کہ مردوں کو میراث میں جتنا ملتا ہے عورتوں کو کم ملتا ہے، جبکہ وہ کمزور ہیں، زیادہ ملنا چاہیے۔ تو جج نے کہا تم تو اسلام نہیں مانتے ہو نا، تمہاری درخواست نہیں چلے گی، اسلام کے ماننے والے میں سے کسی کو لاؤ، پھوڑ کے درخواست دلاؤ اس سے، میں کرتا ہوں فیصلہ، دونوں کو برابر کر دیتا ہوں، مردوں کو عورتوں کو برابر کرتا ہوں۔ کیوں اچھا لگ رہا ہے بھائی؟ اگر آپ کو اسلام کا یہ قانون پسند نہیں ہے، اسلام چھوڑ دو، بہت سے مذہب ہیں، چلے جاؤ کسی میں۔ آپ کو اسلام پہ اعتراض کرنے کے بجائے اسلام چھوڑ کے جانے کا راستہ کھلا ہوا ہے، چلے جاؤ۔ اسلام میں خرابی تلاش کرنے کے بجائے جو مذہب پسند ہے وہاں چلے جاؤ، مگر نہیں، عورتوں کا میراث میں حصہ مردوں کے برابر دلائیں گے۔ بھئی تم کو اسلام سے کیا لینا دینا ہے؟ تو اسلام والا درخواست دے گا تو فیصلہ ہم کریں گے،
اس کو اردو میں کہتے ہیں لکڑی کاٹنا ہے لوہے سے، لیکن اس میں بیٹ لکڑی کا لگاؤ، لکڑی کا بیٹ ہوگا تو آرام سے ہم کاٹ سکیں گے، نہیں تو نہیں کاٹ سکیں گے ہم۔ تو آج کے تاریخ میں یہ قانون درخواست پڑ چکی ہے، یاد رکھو، درخواست پڑ چکی ہے، مردوں کو عورتوں کے برابر میراث میں حصہ دیا جائے گا۔ ہاں یہ کیا ہے؟ یہ اس پر ہم نے تبصرہ یہ کیا ہے، آپ بھی سن لیجئے تبصرہ۔ ذمہ داری کے بقدر حصہ ملتا ہے، مرد کے ذمہ اپنا بھی خرچہ، بیوی کا بھی خرچہ، اماں کا بھی خرچہ، ابا کا بھی خرچہ، اور بہنیں ہیں تو بہنوں کا خرچہ، بیٹیوں کا خرچہ، سارا خرچہ اس کے ذمہ ہے۔ اور بیوی کے ذمہ تو اس کا اپنا خرچہ بھی نہیں ہے، بیٹی تھی تو باپ کا ذمہ تھا، بھائی کے ذمہ ہوا، شادی ہوئی شوہر کے ذمہ ہوا، بیٹے ہوئے تو بیٹے کے ذمہ ہوا، ان کے ذمہ تو ہے نہیں کسی قسم کا خرچہ۔ تو ذمہ داری کم ہے تو میراث میں حصہ بھی کم ہے، مگر یہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ مجھے بتانا یہ ہے کہ اسلام کے اچھے قانون میں خرابیاں نکالنا یہ ہے سجا کر پیش کرنا۔ یہاں یہی جملہ ہے، زجن لہم الشیطان، شیطان ان کی آنکھوں میں خوشنما کر کے پیش کرتا ہے، یہ اسلام میں غلطی ہے، یہ اسلام میں غلطی ہے۔ نعوذ باللہ کیسی کیسی غلطیاں نکالی جا رہی ہیں۔ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ قانون انسانوں کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ قانون خالق کا بنایا ہوا ہے۔ خالق کے معنی پیدا کرنے والا، باقی سب پیدا ہونے والے ہیں۔ سب کے قانون میں غلطی ہو سکتی ہے اور خالق کے قانون میں غلطی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور قرآن کا یہ بیان ہے، اس کا علم محیط ہے، اس نے ذمہ داری کے لحاظ سے حصہ دیا ہے۔ آپ ذمہ داری کو محسوس نہیں کر رہے ہیں، حصہ برابر کرنا چاہتے ہیں۔ دونوں برابر کبھی نہیں ہو سکتے، دونوں برابر کبھی نہیں ہو سکتے۔ دونوں کے جسم میں، بناوٹ میں، ساخت میں، طلب میں، اصول میں، ہر چیز میں اللہ نے فرق رکھا ہے۔ تم مساوات قیامت کی صبح تک کر ہی نہیں سکتے، تم اس پر قادر نہیں ہیں۔ جس نے پیدا کیا ہے دونوں کے جسم میں، دونوں کی آواز میں، دونوں کے تقاضوں میں، دونوں کی چاہت میں، ہر چیز میں الگ رکھا ہے۔ تم یکساں کیسے کر سکتے ہیں؟ یکساں قانون بنا کر بھی تم یکساں نہیں کر سکتے ہیں، یہ قانون الہی ہے۔ تو مزین کیا ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال بد کو، فصدہم عن السبیل، تو انہوں نے روکا اللہ کے راستے سے۔ ہر زمانے میں روکنے والے تھے، نام بدلتے گئے، نام بدلتے گئے۔ شیطان کے حواری مواری اس وقت بھی تھے اور آج بھی ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔ جب تک اسلام رہے گا تب تک مخالفین رہیں گے، کیونکہ اس سے چمک پیدا ہوتی ہے۔ معلوم ہے آپ کو، جب تک متضاد چیزیں نہیں ہوں گی اس کی شائننگ میں اضافہ نہیں ہوگا۔ تبین الاشیاء بازدادھا، جب رات ہی نہیں ہوگی تو دن کی کیا اہمیت ہوگی؟ سفید کپڑے کی اہمیت ہوتی ہے جب کالا کپڑا ہوتا ہے۔ برے اعمال ہوں گے تو اچھے اعمال کی قدر معلوم ہوگی۔ تضاد، گلہائے رنگا رنگ سے ہے زینت چمن، اے ذوق اس جہان کو ہے زیب اختلاف سے۔ اختلاف ہونا ضروری ہے۔ تو قانون الہی کے بارے میں یہ ہے کہ انہوں نے اللہ سے روکا، اللہ کے راستے سے روکا۔ آج بھی لوگ روک رہے ہیں۔ اور کیا کہا اللہ نے؟ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، بڑا پیارا لفظ ہے، وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ۔ یہ جو روکنے والے ہیں، جن کے اعمال بد کو شیطان نے ڈیکوریٹ کیا، سجایا ہے، یہ کوئی حولے شولے نہیں تھے، بڑے شیانے تھے لوگ۔ ہاں دیکھو کیا لفظ ہے، وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ۔ مستبصر، تبصرہ معلوم ہے؟ تبصرہ کون کرتا ہے؟ مبصر کس کو لگاتے ہیں؟ اس الیکشن میں نظر رکھو تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ ابزرور۔ ابزرور کو مبصر کہتے ہیں، اس کی جمع ہے مستبصرین۔ کیا کہا اللہ نے؟ یہ پوری دنیا کے بڑے بڑے دانشور ہیں، بڑے شیانے لوگ ہیں، دنیا پر نگاہ رکھ کے کنٹرول کرنے والے لوگ ہیں، یہ لوگ ہیں۔ تو شیطان کن کے لیے اعمال کو سجاتا ہے؟ جو مستبصر ہیں، یعنی ابزرور ہیں، کائنات کو لے کے چلنے والے لوگ ہیں، دنیا کے لحاظ سے، آخرت کے لحاظ سے نہیں۔ اور یہی مضمون آگے پھر آ رہا ہے سورہ روم پارہ 21 کے اندر آ رہا ہے۔ اب ایک خاص جملہ نقل کیا اللہ نے، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ یہ دنیا کے ظاہر سے بڑے ماہر ہیں لیکن آخرت کے بارے میں غافل ہیں، ان کو ایمان تک صحیح نہیں ہے۔
ان کا کلمہ تک صحیح نہیں ہے، ان کی فکر تک صحیح نہیں ہے، یہ اپنے مالک کو پہچانتے نہیں ہیں، یہ مملوک کو مالک سمجھ رہے ہیں، مخلوق کو خالق سمجھ رہے ہیں، محتاج کو داتا سمجھ رہے ہیں، اتنے غافل ہیں یہ۔ تو دنیا کے لحاظ سے بڑے شیانے ہیں، یہ بڑے ماہر ہیں، مستبصرین وکانوا مستبصرین، اور جتنے روکنے والے تھے یہ سب کے سب ہوشیار تھے۔ کون کون تھے؟ جس وقت کا یہ ذکر چل رہا ہے، قارون، فرعون، حامان، یہ اس زمانے کے قارون فرعون حامان تھے، آج کے زمانے کے بھی قارون فرعون حامان موجود ہیں، یہ ہمیشہ رہیں گے، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز۔ قیامت کی صبح سے جب نبی آئے تو نبی کے مخالف بھی آئے۔ شیطان کو اللہ نے پیدا کیوں کیا؟ تاکہ معلوم ہو کہ آپ کی مشقت کیسی ہو رہی ہے، مخالفت ضروری ہے۔ سب سے بڑا مخالف تو آپ کا شیطان نہیں ہے، آپ کا نفس ہے، اور وہ نفس ہر انسان کے ساتھ ہے۔ سب سے زیادہ آپ کا دشمن آپ کا نفس ہے۔ اگر آپ نے اپنے نفس کو دبا دیا تو جنت رکھیے، جنت رکھیے، وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اپنے نفس سے اپنے آپ کو روک دیا آپ نے تو جنت ٹھکانہ ہے آپ کا۔ تو شیطان کا تو نام بدنام ہے، لیکن اس سے بڑا شیطان آپ کا نفس ہے، آپ کا نفس۔ اس کائنات میں، زمین کے اوپر، آسمان کے نیچے، اس سے زیادہ پوجا کسی اور بت کی نہیں ہوئی جتنا خواہشات نفس کی ہوئی۔ ما من الہ عبد علی الارض تحت السماء من الہ من ہوا، ہوا سے زیادہ کوئی ایسا معبود نہیں ہے اس زمین پر، آسمان کے نیچے، جس کی پرستش ہوئی ہو۔ ہر انسان پرستش میں لگا ہے، کس کے؟ ہواؤ، نفس نفس نفس۔ میرا جی چاہتا ہے، میرا جی چاہتا ہے، جس کو دیکھو کیا بولتا؟ میرا جی چاہتا ہے۔ کوئی نہیں ملتا بولنے والا، میرا رب چاہتا ہے، میرا رسول چاہتا ہے، میری شریعت چاہتی ہے، میرا قانون چاہتا ہے۔ ہر ایک بولتا ہے میرا جی چاہتا ہے میں ایسا کروں، میرا جی چاہتا ہے۔ یہ جو آپ کا جی چاہتا ہے یہی آپ کا نفس ہے، اور یہی آپ کا دشمن ہے۔ مثال دے کے نام دیا، وہ قارون پیسے کے لحاظ سے، فرعون حکومت کے لحاظ سے، حامان وزارت کے لحاظ سے۔ یہ ممبر ہے، حامان نے فرعون کو مشورہ دیا، ایسی بلڈنگ بناؤ کہ اس کے اوپر چڑھ کے موسیٰ کے خدا کو جھانک کر دیکھیں گے۔ ہاں، یہ مشورہ کیسا رہا؟ یہی بلڈنگ اتنی اونچی بنایا کہ اسی سے گر کے مر گئے، چڑھتے گئے، وہ کب تک جاتی، کتنے اوپر جاتی؟ جس آسمان کو تم جھانک کر آنکھوں سے دیکھنے پر قادر نہیں ہو، تم وہاں چڑھ کر دیکھنا چاہتے ہو۔ کیا ہوا؟ فَأَطَّلِعَ إِلَٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، پیچھے گزر چکا سورہ قصص میں، پورے کے پورے مر گئے۔ تو ایسے ویسے لوگ مشورہ دیتے ہیں، شہریار چنی، ایسے ایسے شہروں میں ایسا مشورہ دینے والے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ۔ البتہ ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام بینات کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، کھلی دلیلیں لے کر آئے، 8 نشانیاں، 9 نشانیاں لے کر آئے، 9 آیات، 9 نشانیاں۔ ان میں سے سب سے اہم لاٹھی ہے، ہاں، ڈالتے حساب بنتی، ہاتھ ہے، کھلا ہوا روشن چراغ، پھر بغل میں ڈالتے بجھ جاتا، اللہ کی مرضی ہے۔ تو یہ نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود کیا کیا لوگوں نے؟ فاستکبروا فی الارض، زمین میں تکبر کیا، یعنی خدائی دلیلوں سے اپنے آپ کو بڑا سمجھا، یہ تکبر ہے۔ وما كانوا سابقین، اور یہ لوگ ہم سے سبقت کرنے والے نہیں تھے۔ سبقت کرنے کے معنی ہم پیچھے رہ گئے، انہوں بھاگ گئے، چور کو دوڑائے چور بھاگ گیا، پکڑ میں نہیں آیا تو سبقت کر گیا بولتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بڑے بڑے شیانے ہم سے سبقت کر کے بھاگ نہیں سکتے، ہم ان کو مسبوق بنائیں گے۔ یہ سابقین نہیں ہے، مسبوقین ہے، یہ پیچھے رہ جائیں گے، ہم جب چاہیں گے جہاں چاہیں گے پکڑ لیں گے۔ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ۔ نماز میں ایک رکعت چھوٹ گئی تو کیا بولتے آپ کو؟ مسبوق بولتے۔ نماز پہلے ہو گئی، آپ پیچھے ہو گئے، اس کو مسبوق کیوں بولتے؟ نماز آگے چلی گئی، آپ کی رکعت چھوٹ گئی۔
اللہ نے کہا سابقین، یہ سابقین نہیں ہو سکتے، یہ مسبوق ہی رہیں گے، ہم سے آگے کہاں جائیں گے بھاگ کر؟ لہذا ہم نے ان تین لوگوں کو پکڑا، سب قسم کے لوگوں کو پکڑا، فَكُلًّا أَخَذْنَا، ہر ایک کو ہم نے پکڑا، بِذَنبِهِ، ریزن ہے یہ ان کے گناہوں کے سبب، بِذَنبِهِ میں جو بے ہے یہ بائے سببیہ ہے، عوضیہ ہے، ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کے گناہوں کے سبب سے ہم نے ان کو پکڑا ہے۔ کیسے کیسے لوگ پکڑے گئے ہیں؟ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جن پر ہم نے تیز ہوا بھیجی ہے، یہ قوم عاد ہے۔ قوم عاد پر کیا عذاب آیا؟ ہوا۔ 7 لیال و 8 ایام، 8 دن اور 7 راتیں، 7 لیال و 8 ایام حسوما، حسوما مانے لگاتار، ایک لمحے کے واسطے ہوا نہیں رکی، پورے مسلسل 8 دن اور 7 راتیں چلتی رہی۔ اس میں کیا ہوا؟ ان کے بڑے بڑے جسم جو کھجوروں کی طرح لمبے لمبے تھے سب پھینکے گئے، اکھاڑ کے پھینکے گئے، گھر پھینکے گئے، ان کے مویشی پھینکے گئے، اکھاڑ کے پھینک دیا ہوا نے۔ تو ہواؤں کا عذاب بھیجا ہم نے، لمبے تڑنگے لوگ پڑے ہیں راستے میں، یہ نمبر 1 ہے، دیکھیے آپ۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جن کو دلدوز آواز نے پکڑ لیا، یہ قوم سمود کا ذکر ہے، دیکھیے آپ، دلدوز آواز نے ان کو ختم کر دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جن کو زمین میں ہم نے دھسا دیا، يَتَجَلْجَلُ فِيهِ، ابھی تک دھس رہا ہے، یہ قارون ہے، فرعون ہے، یہ بڑے بڑے جو مجرمین تھے، سزائیں ان کو جاری ہیں۔ خسفنا آج بھی دھس رہا ہے، صاحب سیوطی لکھتے ہیں زمین میں دھس رہا ہے قارون، اور قیامت تک دھستا رہے گا۔ قوم لوط کے لوگ بھی بستی میں دھسا دیے گئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جن کو ہم نے ڈبو دیا، غرق کر دیا۔ قوم نوح کے لوگ غرق کر دیے گئے۔ اب یہاں سوچو آپ، ہوا کس کے حکم سے چلی تھی 8 دن، اور دلدوز آواز کس کے حکم سے آئی تھی؟ زمین میں دھسانے کا فیصلہ کس نے کیا تھا؟ پانی میں غرق کرنے کا حکم کس نے دیا تھا؟ تو ہوائیں بھی حکم مانتی ہیں، دلدوز آواز بھی حکم مانتی ہے، پانی میں غرق کرنے کی صلاحیت اللہ نے پیدا کر دی ہے، یہ سب اللہ کی بات مانتے ہیں۔ رومی کہتے ہیں یہ سب مردہ ہیں، تیرے لیے مردہ ہیں، رب کے لیے مردہ نہیں۔ مٹی جس میں دھس رہے ہیں، مٹی میں دھسنے کے لیے مٹی کو کس نے حکم دیا؟ ہوائیں چلانے کے لیے ہواؤں کو کس نے حکم دیا؟ پانی میں غرق ہونے کے لیے پانی کو کس نے حکم دیا؟ یہ تیرے لیے مردہ ہوں گے لیکن یہ سب اللہ کے لیے زندہ ہیں۔ خاک و باد و آب و آتش، مردہ اند، با منو تو مردہ، باحق زندہ اند، یہ سب خدا کا حکم مانتے ہیں۔ یہ زمین آج بھی خدا کا حکم مانتی ہے، یہ ہوائیں آج بھی خدا کا حکم مانتی ہیں۔ اور آپ ان طاقتوں کے در کے مارے اسلام چھوڑ دے رہے ہیں۔ ان طاقتوں کی کیا حالت ہے؟ ان پر اللہ تعالی ہوائیں مسلط کرنے پر آج بھی قادر ہے، دلدوز آواز بھیجنے پر آج بھی قادر ہے، پانی کی برسات کرنے پر آج بھی قادر ہے۔ یہ سب بتانا مقصد ہے، یعنی آپ کے سامنے اللہ ہر شے پہ قادر ہے، یہ مان کے چلنا ہے۔ آگے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ نہیں ہے کہ ان پر ظلم کرے، اللہ ان پر ظلم کرے، اللہ ایسا ہے نہیں۔ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، مگر وہ لوگ خود اپنے ذات پر ظلم کرتے ہیں۔ ظلم کیسے کرتے ہیں یہ مثال آ رہی ہے آگے۔ اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا، وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا ہے ہی نہیں۔ اگر کسی عمل کا کوئی عمل اچھا یا برا، اس کی سزا یا انعام کم ملتا تو ظلم ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں ذرہ برابر بھی تیرا عمل حاضر کر دوں گا، وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حاضرا، جو عمل کیا حاضر ملے گا۔ مثقال ذرۃ خیرا یرا شرا یرا، ذرہ برابر خیر ہو یا شر ہو اس کو دیکھ لے گا تو۔ اس کا مطلب یہاں ظلم بالکل نہیں ہے۔ پھر عذاب کیوں آیا؟ یہ لوگ خود عذاب کے حقدار بنے ہیں۔
سب سے بڑا عمل جو اللہ کو ناپسند ہے وہ ہے شرک، اللہ کے غیر کو، مخلوق کو خالق سمجھنا، پیدا کرنے والا سمجھنا، مشکل کشا سمجھنا، حاجت روا سمجھنا، دینے والا سمجھنا، یہ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اس سورت کا جو نام رکھا گیا ہے عنکبوت، اس کی وجہ یہاں اب بتایا اللہ نے، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کے علاوہ کارساز بنا رکھا ہے۔ اولیاء، ہمارے پاس ایک محاورہ ہے اولیاء اللہ، ہاں، اولیاء ساتھ میں اللہ ہے، یہاں اللہ کا لفظ نہیں ہے، اولیاء ہے۔ اللہ کے علاوہ جن لوگوں نے مخلوقات کو اولیاء بنا رکھا ہے۔ اولیاء کی تعریف کیا ہے؟ اولیاء کی تعریف گھر سے نہیں کرنا، قرآن سے کرنا۔ دو جگہ اللہ نے کیا، سورہ یونس پارہ 11 میں کیا، سورہ زخرف پارہ 25 میں کیا، الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین۔ ایک جگہ فرمایا وکانوا متقین، متقی ہونا ضروری ہے، میری آیتوں پر یقین ہو اور اس کا حکم بردار ہو، تو ایمان والا ہو، حکم بردار ہو، تقوی والا ہو، تو یہ اللہ والا ہوتا ہے۔ تو جو نسخہ اس کو اللہ تک پہنچا رہا ہے، اس نسخے کو تم چھوڑ دے رہے ہیں، اسی انسان کو سجدہ گاہ بنا لے رہے ہیں کہ ہم اسی کو خدا سمجھ لیں گے۔ اس غلطی کو اللہ نے یہاں آشکارا کیا۔ مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کے علاوہ دوسروں کو کارساز اور دوست سمجھ رکھا ہے، کا مثل العنکبوت، مکڑی کے مثال کی طرح ہے، مکڑی کے مثال کی طرح ہے۔ اتخذت بیتا، مکڑی نے گھر بنایا، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ، اور بے شک تمام گھروں میں سب سے کمزور گھر لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، مکڑی کا گھر ہے۔ سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے۔ دنیا میں جتنے لوگ گھر بناتے ہیں نا، پرندے بناتے ہیں، چوپائے بناتے ہیں، انسان بناتے ہیں، سب سے کمزور ترین گھر مکڑی کا جالا ہے، ہوا لگی ٹوٹ جاتا۔ اللہ فرماتے ہیں تم جن کو سہارا سمجھتے ہو یہ تمہارے واسطے مکڑی کا جالا ہے، ہاتھ پھرائے ختم۔ ایک ہاتھ پھرائے تو پورے جالے گھر سے صاف ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جالوں کو صاف کرنا کہ مکڑی کو صاف نہیں کرنا، دونوں روایتیں ہیں۔ ہجرت کی شب میں جب غار میں آپ نے پناہ لی، غار ثور میں، تو مکڑی نے جالا تن دیا، کبوتر نے انڈے دے دیا۔ اس واسطے مکڑی کو محفوظ رکھنا ہے، اس کے جالے کا احترام کرنا ہے۔ دوسری روایت ہے اپنے گھروں کو مکڑی کے جالوں سے صاف رکھو، کیونکہ اگر صفائی نہیں کریں گے، جالے باقی رکھیں گے تو فقر و فاقہ پیدا ہوگا، فقر و فاقہ پیدا ہوگا۔ یہ دونوں روایتیں کمزور ہیں سند کے لحاظ سے، سند کے لحاظ سے دونوں کمزور ہیں، لیکن بعد والی حدیث کی تقویت ملتی ہے کہ گھروں کو صاف رکھو، صفائی تو آدھا ایمان ہے۔ لہٰذا مکڑیاں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک ہیں زمین کے اندر گھر بناتی ہیں، وہ ڈس لیتی ہیں تو آدمی مر جاتا ہے، بہت سے ملکوں میں ہوتی ہیں، مگر یہاں جو ہوتی ہیں وہ گھروں میں ہوتی ہیں، یہ کاٹنے سے مرتا نہیں آدمی۔ ویسے مکڑی کاٹنے سے مرنے کا ذکر حضرت نے لکھا ہے معارف القرآن میں، سورہ نساء 5واں پارہ، اینما تکونوا یدرککم الموت، اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے مکڑی کاٹنے سے آدمی مر گیا۔ اب وہ کیسا مرا، کیسا کاٹنا، لمبی بحث ہے، آپ کو شوق ہے تو دیکھ لو، معارف القرآن سورہ نساء یہ آیت کو پڑھ کے دیکھ لو، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، یہ آیت پڑھ لو۔ بہرحال گھر کو مکڑی سے صاف کرنا، جالے کو صاف کرنا، صفائی میں مر جاتی ہے تو مرنے دینا، کیونکہ ہمارے ذمہ اس کی حفاظت نہیں ہے، مر گئی تو ہم کیا کریں۔ مکڑی کو جالے کو صاف کرتے کرتے اگر وہ مر جاتی ہے تو مرنے دینا، اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہاں مکڑی کی حفاظت مقصد نہیں ہے، یہاں مقصد یہ ہے تمہارا جو سہارا ہے اللہ کے علاوہ وہ اتنا کمزور پھسوسا بودا ہے کہ ہاتھ لگائے تو ٹوٹ جائے گا،
مگر تم کو نہیں معلوم. لو کانوا یعلمون، کاش کے لوگ جان لیتے. جتنی سجدہ گاہیں ہیں، جہاں جہاں لوگ سجدہ کر رہے ہیں، کاش کہ وہ لوگ جان لیتے کہ یہ ہمارے کام میں نہیں آئے گا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. بلکہ ان کو پتہ بھی نہیں کہ ہم کو سجدہ ہو رہا ہے، ہم سے مانگا بھی جا رہا ہے، ہمارے سامنے التجا کی جا رہی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ انکار کریں گے. سورہ عنکبوت ہی میں پیچھے آ چکا ہے کہ وہ قیامت میں انکار کریں گے. ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء، اللہ خوب جانتا ہے جن چیزوں کو وہ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ. ہاں، جتنے لوگوں کو لوگ پکارتے ہیں وہ اللہ سے غافل نہیں ہے. تمام سجدہ گاہوں سے اور تمام وہ مخلوقات سے جن کو لوگ پکارتے ہیں، سب کو اللہ جانتا ہے، دیکھ رہا ہے تم کیا کر رہے ہو. ہاں، کھاتے ایک کی ہو، گاتے ایک کی ہو، یہ جان رہا ہے. ایک گیہوں کا دانہ یہ سب مل کر نہیں بنا سکتے، کھاتے میرا ہو اور گاتے ان کا ہو. یہ ہے جاننا. جاننے کا مطلب میں غافل نہیں ہوں. روٹی ہماری کھا رہے ہو اور گیت ان کے گا رہے ہو. ہاں، سجدے میں تسبیح ان کی ہو رہی ہے ہمارے بجائے. یہ ہے یہ عالم، جانتا ہے وہ. پھر عذاب کیوں نہیں آتا؟ ابھی فوراً عذاب کا نہ آنا یہ دلیل نہیں ہے کہ عذاب نہیں آئے گا. اللہ نے مہلت دے رکھی، جانتا ہے سب کچھ ہو. ان اللہ یعلم، بے شک اللہ جانتا ہے، ما یدعون، جن جن چیزوں کو لوگ پکارتے ہیں، من دونہ، اس کے علاوہ، من شیء، چیزوں میں سے. چیز کیوں کہا؟ کیونکہ اس میں کوئی حقیقی معبود تو ہے نہیں، سب کے سب چیز ہی ہیں. سورج ہو، پانی ہو، ہاں، مخلوقات کے کتنے نام ہیں؟ جتنے لوگ نام رکھتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں صرف نام ہیں، تم نے گڑھ لیا ہے. ہاں، سمیتموہا انتم و آباؤکم، تم نے، تمہارے باپ نے گڑھ لیا ہے، حقیقت کچھ بھی نہیں ہے. وہو العزیز الحکیم، اور وہ غالب ہے اور حکمتوں والا ہے. غالب ہے، حکمتوں والا ہے. غالب کا مطلب وہ جو چاہے فیصلہ کر سکتا ہے، اور حکمتوں والا یہ ہے کہ تم کو ابھی مہلت دیتا ہے، توبہ کرنے کی توفیق دیتا ہے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں. امثال مثل کی جمع ہے. مثال دے کر انسان کو سمجھایا جاتا ہے تاکہ انسان کو سمجھ میں آئے. جیسے اردو میں مثالیں ہوتی ہیں نا، کریلا نیم چڑھا. کریلا بھی کڑوا اور نیم بھی کڑوی، دونوں کڑوا اکٹھا ہوا تو کتنا کڑوا ہو جاتا. یہ مثال دینے کا مطلب یہ ہے کہ تم بھی محتاج ہو اور جن سے مانگتے ہو وہ بھی محتاج ہیں. دونوں کتنا محتاج ہو جائیں گے مل کے. یہ ضعف الطالب والمطلوب، دونوں کمزور ہیں. یہ مثالیں دے کے ہم قرآن میں لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں. وما یعقلها، مگر اس میں تعقل نہیں کرتے ہیں مگر عالم لوگ. عالمون جمع ہے عالم کی، علم والا. عالم ہی اس میں تعقل کرتا ہے. قرآن میں تعقل کرنے کو عالم کہا اللہ نے. آج لوگ قرآن کو سمجھے بغیر پڑھتے ہیں، تعقل کہاں کرتے ہیں؟ ہر وہ عالم جو قرآن میں غور و فکر نہیں کرتا ہے وہ عالم کی لسٹ سے باہر ہو گیا. یہاں سے قرآن میں غور و فکر کرنا ہے. وما یعقلها کے معنی اپنی عقل کا استعمال کرنا، ان آیتوں میں غور و فکر کرنا، سوچنا، اپنے عمل کا محاسبہ کرنا، اس کو تعقل کرنے والا کہتا. ہمارے پاس لوگ کثرت سے بے سمجھے پڑھنے والے ہیں، ثواب لیں گے ہدایت نہیں لیں گے. حالانکہ ہدایت ضروری ہے. ثواب لے کے کہاں جائیں گے؟ جہاں تولا جائے گا وہاں پہنچیں گے تبھی تو. ثواب لے کر کہاں جائیں گے آپ؟ ہدایت لے کر کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے، اللہ کے گھر میں جائیں گے. تو تعقل کے واسطے دو شرط ہے. قرآن میں غور و فکر کرنا پہلی شرط. دوسری شرط یہ ہے آپ کو اللہ کے کتاب میں غور و فکر کے بعد جو منشأ الہی معلوم ہو، اپنا عمل اس کے مطابق ڈھالنا. بہت سے لوگ ہیں قرآن میں غور نہیں کرتے، اور جو غور کرتے ہیں تو عمل کا محاسبہ نہیں کرتے، اور اپنے عمل میں کوتاہی ہے تو اپنی اصلاح کرنے کے بجائے آیتوں میں حدیثوں میں تلاش کرتے کچھ راستہ ملے. ہاں،
پٹاخے پھوڑنا ہے شادی خانے میں تو قرآن میں راستہ ڈھونڈ رہے ہیں، اب کچھ نکلنا، خوشی میں کتنا ناچ سکتے، خوشی میں کتنا آپے سے باہر ہو سکتے، تلاش کرنا، تعقل نہیں ہے یہ۔ وما یعقلها الا العالمون، عالم علم والے ہی قرآن میں تعقل کرتے ہیں۔ ایک صحابی ہیں، فرماتے تھے جب قرآن کی کوئی آیت مجھے سمجھ میں نہیں آتی تو مجھے بڑا غم ہوتا۔ غم کیوں ہوتا؟ کہ میں اس جگہ عالم نہیں بن پا رہا ہوں، مجھے یہ آیت سمجھ میں نہیں آ رہی۔ لوگوں کو رات میں اگر آیت کے بارے میں فکر لگ گئی تو نیند نہیں آتی، اٹھ کے کلام پاک کھولتے، مسئلے کو حل کرتے، عالم کے پاس جا کے رجوع کرتے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ دروازے پر دستک نہیں مارتے تھے، بیٹھ جاتے تھے، جب یہ خود سے نکلیں گے، جب ان سے پوچھ لیں گے۔ آج ہمارے پاس فون پہ فون، ارے فون نہیں اٹھا رہے ہیں تو وجہ ہوگی، باتھ روم میں ہوں گے، نہا رہے ہوں گے، سو رہے ہوں گے، ملنے کا موڈ نہیں ہوگا، فون پہ فون کیے جا رہے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ اس سے کس کو تکلیف ہو رہی ہے، اس کا کون سا وقت مناسب ہے۔ تو تعقل کرنے کے واسطے سب سوچنا پڑتا۔ دستک نہیں دیا کرتے تھے، دروازے پر دستک نہیں دیتے تھے بلکہ بیٹھ جاتے تھے۔ بعد میں نکلنے کے بعد پوچھتے تھے کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں آپ سے ملنے کے لیے، جب آپ خود متوجہ ہوں گے، جب پیش کریں گے اپنی بات کو۔ یہ علم کا تقاضا ہے، اور اکثر لوگ نہیں جانتے کہ عالم کا مقام امت میں کیا ہے۔ علامہ آلوسی نے روح المعانی میں لکھا ہے، العالم فی قومہ کالنبی فی امتی، نبی اپنی امت میں جیسا ہوتا ہے، عالم اپنی قوم میں ایسا ہوتا ہے۔ یہ ابن عباس سے نقل کیا ہے سورہ حجرات کی تفسیر میں۔ آج ہمارے پاس کوئی مقام نہیں ہے، پیسہ بس، جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے وہی مقام وقت میں سب سے آگے ہے، حالانکہ وہ قارون سے آگے نہیں جا سکتا، اور قارون دھنس رہا ہے۔ نمونہ ہے یہ، عبرت ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ نے فرمایا، خلق اللہ السماوات والارض بالحق، اللہ نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو، زمین کو حق کے ساتھ۔ حق کے ساتھ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی حقیقت کے ساتھ۔ اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، یعنی اس میں غور کرنے سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ کی قدرت کہاں کہاں تک ہے۔ جہاں آپ کی نگاہیں نہیں پہنچتی ہیں وہاں بھی اللہ کی قدرت کی شان سے نظر آتی ہے۔ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان اللہ نے حق کے طور پر بنایا ہے۔ ان فی ذالک، بے شک ان تمام چیزوں میں دلیلیں موجود ہیں، للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے۔ عبادت کا مستحق کون ہے؟ جو سات زمین، سات آسمان، ان کے اندر کی مخلوقات کو پیدا کر کے ان کی حیات اور بقا کے لیے رزق فراہم کرتا ہے۔ ساری کائنات کے معبودان باطلہ ایک گیہوں نہیں پیدا کر سکتے، ایک روٹی پیدا نہیں کر سکتے۔ اس لیے عبادت کے لائق صرف وہی ذات ہے جس نے انسانوں کو، زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے۔ تو اس میں نشانی کس کے لیے ہے؟ ایمان والوں کے لیے۔ رکوع بھی ختم ہوا اور پارہ بھی ختم ہوا۔ اگلا رکوع اور اگلا پارہ انشاءاللہ اگلے ہفتے میں ہوگا۔ ہمارے کچھ مہمان آئے ہیں چندہ کرنے مدرسہ سے، ان کا 1 منٹ کا 2 منٹ کا آپ اعلان سن لیجیے۔ آئیے۔